بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ربنا ورب الملائكة الصادقين ثم الصلاة والسلام على رسوله المصدق ومحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد سيد الشهداء والصالحين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي صلوات خدا و متعال ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جہاں پہ سید الشہداء کی عزاداری قائم ہے میرے اللہ تمام مقامات کے خود محافظت فرما عزاداران مظلوم کربلا ذاکر خطیب مرثیہ خان ماتم خان نوحہ پڑھنے والے جتنے اپنی عقیدت کا اظہار جس انداز میں کر رہے ہیں میرے اللہ تمام کی ڈیوٹیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جتنے صاحبان یہاں موجود ہیں جو اس عزاخانے کی تعمیر میں عزاخانے کی خدمت میں اپنی صلاحیتیں صرف کرتے رہتے ہیں اور جو صرف کرتے رہے اور آج ہم لوگوں کے درمیان میں نہیں ہیں میرے اللہ انہیں اس عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہ کر عزاداری مظلوم کربلا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنے مریض ہیں واسطہ بیمار کربلا کا میرے اللہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور ہماری ہر دعا سے بڑی دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بار دیگر بلند تر صلوات تمام حمد ہے اس خالق دو جہاں کے لیے اس نے عالم تکوین کو یا رباب کی جہاں پر بھی آپ اپنی نگاہ کو لے کے جائیں گے آپ کو اسی کی خلقت نظر آئے گی اور اسی کے لب کن فقاں کی جنبش سے ہر شے ظاہر ہے اور اسی کے فرمان خلق و عمل سے ہر شے عبیدہ ہے اسی کے انضباط سے ہر شے منضبط ہے اسی کے ارتباط سے ہر شے مرتبط ہے اسی کے اطلاع سے ہر شے مطلب ہے عرش کرسی میں اسی کے فضل و رنگ ہیں صراط و نظام میں اسی کے عدل کے دم ہیں برق و بار میں اسی کا جلوہ ہے طرائق سماوی میں اسی کا پرتو ہے شمس و قمر میں اس ہی سے ذو ہے ستاروں کے چراغاں میں اس ہی سے لو ہے اور اگر اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب بڑھائیں گے تو اس ہی کا جلال نظر آئے گا گل کدائے فرشی میں دیکھیں گے اس ہی کا جمال نظر آئے گا یہ حسین ترین کائنات یہ نشیب و فریز کی چوٹیاں یہ اس خدا کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ جس نے اس حسین کائنات کو حسین کے ماننے والوں کے صدقے میں بنایا ماشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد خدا بندی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ ہم نے ہر شے کو زندگی عطا کی ہے پانی کے ذریعے ماشاءاللہ ہم نے ہر شے کو بنایا ہے پانی سے دیکھیے جب ہم انوار کی کائنات سے نکل کے عناصر کی کائنات میں داخل ہوتے ہیں تو اس کائنات میں ہر شے کا وجود اللہ نے پانی کے ذریعے بنایا ہے یہ آپ پہاڑوں میں رہتے ہیں یہ پہاڑ میں درخت ہیں پتھر ہیں مٹی ہے یہ جتنی بھی اشیاء ہیں ان سب کی اصل کا نام پانی ہے
اور پانی خداوند متعال کی وہ نعمت ہے، کیونکہ ہم پیاسوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور خدا نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو میرا دل ہے کہ آج ایک اللہ کی نعمت کے اوپر کچھ لفظ شاعری کریں۔ پانی خداوند متعال کی وہ نعمت ہے کہ جس کے اوپر بھی لفظ حیوان صادر ہوتا ہے اس کا واسطہ اس پانی کے ساتھ ضرور رہتا ہے۔ بغیر پانی کے کسی شے کا اپنا وجود باقی رکھنا ناممکنات میں سے ہے، چاہے پتھر ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ مٹی ہے، چاہے وہ صحرا ہے، ہر شے کا وجود پانی کے اوپر ہے۔ کتنی عظیم یہ نعمت ہے، ہم اپنے بدن کو باقی نہیں رکھ سکتے جب تک اپنے بدن میں پانی کو داخل نہیں کرتے ہیں۔ یہ پانی ایک خداوند متعال کی ایسی نعمت ہے کہ انسان ساری زندگی، حیوان ساری زندگی اس نعمت سے استفادہ کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیونکہ میرا تعلق لاہور سے بھی ہے، لاہور میں مجھے پیدائش ہے، وہیں میں رہتا رہا ہوں، اور کچھ عرصہ مجھے لاہور کے جو موچی دروازہ ہے وہاں پہ موقع ملا پیش نمازی کروانے کا، تو وہاں پہ آپ جانتے ہیں سارا کاروباری طبقہ رہتا ہے۔ تو میں نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں ان سے کہ کسی بھی چیز کو اگر قیمتی بنانا ہو، نایاب بنانا ہو، تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ چیز بہت قیمتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو قیمتی بنانا ہو اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کی ضرورت کے ساتھ۔ جو شے جس انسان کی جتنی زیادہ ضرورت کے لیے مہم بنتی چلی جاتی ہے وہ چیز اتنی زیادہ قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی بالکل آسان مثال جب کرونا آیا تھا، نجف میں بھی آیا تھا، میں وہاں پہ تھا، تو جو ہم ماسک پہنتے ہیں، عربی میں سے کمامہ کہتے ہیں، یہ عام دنوں میں 2 روپے 4 روپے 5 روپے کا ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی کرونا آیا یہی ماسک 100 روپے کا بھی بکنا شروع ہو گیا۔ نہ اس پہ کوئی ایکسٹرا لیبر تھی، نہ اس پہ کوئی زیادہ چیزیں لگ رہی تھی، لیکن کیوں یہ مہنگا ہو گیا؟ کیونکہ انسان کی ضرورت بن گیا۔ تو دنیا کے ہاں اصول یہ ہے کہ جو شے اس بدن کے لیے جتنی زیادہ مہم اور جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے انسان اسے اتنا زیادہ قیمتی بنا دیتے ہیں، اسے اتنا زیادہ مہنگا کر دیتے ہیں۔ لیکن رب العزت کا یہ قانون ہے کہ جو شے اس بدن کے لیے جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے، پروردگار اسے اتنا زیادہ سستا اور آسانی سے عطا کرتا ہے۔ پانی انسان کے لیے انتہائی قیمتی ہے، اس کے بغیر انسان کے بدن کی بقا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے انسان کے لیے اس کائنات کو جب بنایا، انسان کو بعد میں اس پہ بھیجا ہے، لیکن جو اس کی ضرورت کی اشیاء تھی اللہ نے پہلے زمین پہ رکھی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ یہاں کشمیر سے چلیں مری کی جانب اور آپ کے ذہن میں خیال ہو یہاں سے پانی کے ٹینکر جمع کر لیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ تو پانی میسر ہے لیکن وہاں پہ میسر نہ ہو۔ آپ صحرا کی جانب چلے جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہاں پہ تو پانی میسر ہے لیکن وہاں پہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس رب العالمین نے جب سورہ فاتحہ کے آغاز میں کہا نا الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، مربی کو، اور جو کسی کی تربیت کرتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کے لیے جو چیزیں چاہیے اسے مہیا کرنا اس پہ واجب ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے کہا نا کہ میں رب العالمین ہوں، اس کا مطلب ہے اب انسان کی زندگی اور تربیت کے لیے جو مطلوبہ اشیاء چاہیے تھی انہیں پورا کرنا رب کی ذمہ داری تھی، اور رب نے ایسی پوری کی ہے۔ صحرا میں چلے جائیں وہاں بھی پانی نظر آ جاتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے جائیں وہاں پہ بھی پانی نظر آ جاتا ہے، آپ میدانی علاقے میں چلے جائیں وہاں پہ بھی پانی نظر آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ اس انسان کا پانی کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں ہے، اس نے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں رکھی جہاں پہ پانی نہ ہو، اور اس پانی کے حصول کے لیے انسان کو بھی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی ہے۔ میدان میں چلے جائیں، زمین کا تھوڑا سا سینہ چاک کریں، پانی آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماشاءاللہ میرے سامنے حضور تشریف فرما ہے، کھلاڑیاں سفید ہو چکی ہیں، کسی عزاداری میں بیٹھے ہو۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے سب صاحب، میری عمر کو زیادہ نہیں ہے لیکن ان کی
کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، کچھ مجھے 40 سال کے نظر آ رہے ہیں، کچھ 50 سال کے بھی ہوں گے۔ جو 50 سال کے ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، 50 سال ہو گئے ہیں آپ کو پانی کو استعمال کرتے ہوئے، آپ نے بیماری کی حالت میں بھی پانی پیا ہے، صحت کی حالت میں بھی پانی پیا ہے، سفر میں بھی پانی پیا ہے، حتیٰ کہ رات کو سو گئے ہیں، اٹھ کے پیاس لگی ہے، پی کے پھر ہم سو گئے ہیں۔ یعنی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے کسی دن میں پانی نہ پیا ہو۔ اب کتنے لیٹر پیا ہے، کتنے ٹن لیٹر پیا ہے، یہ آپ خود حساب کیجیے گا۔ میں فقط ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ پانی پیا ہے، کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس پانی کا ذائقہ کیسا ہے؟ کوئی مشکل سوال تو نہیں میں پوچھا، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 50 سال ہو گئے آپ کو پیتے ہوئے۔ سوال سادہ سا، اس کا ذائقہ ہے؟ چینی ملا کے تو میٹھا ہو جاتا ہے، نمک ملا کے نمکین ہو جاتا ہے، پیپسی والی بوتل لیں تو میٹھا ہو جاتا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس خدا کی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے ہماری زندگی گزر گئی ہے۔ بسم اللہ۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ جی مشہد کا پانی بڑا اچھا ہے، نجف کا پانی بڑا بہترین ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ تو یہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس کی نعمت دن رات صبح و شام زندگی کے آخری لمحے تک ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے، شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ اس کا ہم شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو استعمال کر کے نہیں بتا سکتے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری عقل ہے، یہ ہمارا ظرف ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن یہی سوال لے کے ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام چڑھ امام کے پاس آیا اور آ کے کہتے ہیں آقا ما ہوا ذائقۃ الماء، مولا پانی کا ذائقہ کیسا ہے؟ اب ہم امام مانتے اسے ہیں کہ جس کے پاس سوچنے کا وقت نہ ہو یا کسی کے پاس پوچھنے کے لیے مہلت نہ مانگتا ہو، امام کہتا ہے ایکسکیوز می، میں گھر سے پوچھ کے آگے بتاتا ہوں۔ امام سے پوچھا مولا بتائیے پانی کا ذائقہ کیسا ہے؟ مولا نے یہاں پہ اسے جواب بھی دیا اور ایک قرآن کی آیت بھی پیش کی، کیونکہ مولا جانتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا اپنے بھی کہیں گے، فتویٰ بھی دے دیجیے، ساتھ میں قرآن کی آیت بھی بتا دیجیے۔ تو لہذا مولا نے یہاں پہ اسے جواب بھی دیا اور قرآن کی آیت بھی پیش کی۔ مولا فرماتے ہیں پانی کا وہی ذائقہ ہے جو زندگی کا ذائقہ ہے، جو زندگی کا ٹیسٹ ہے وہی پانی کا ذائقہ ہے۔ میں کہوں گا مولا پانی کے ذائقے کا ہم نہیں جواب دے سکے، اب زندگی کا ٹیسٹ کیا ہم بتائیں؟ زندگی کا ٹیسٹ تو ہر روز نیا ہوتا ہے، لیکن مولا نے یہاں پہ قرآن کی آیت پیش کی، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ مولا فرمایا خدا نے متعال قرآن میں کہتا ہے کہ جب یہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، فنزل الماء، پروردگار آسمان سے مطر کو نازل کرتا ہے، بارش کو نازل کرتا ہے، جیسے ہی پانی کی بوندیں زمین کے سینے پہ گرتی ہیں اس مردہ زمین میں نئی زندگی آ جاتی ہے، اس میں ایک نئی زندگی آ جایا کرتی ہے۔ اچھا یہاں پہ مولا نے کسی اور بھی مثال کو پیش کر کوئی آیت پیش کر سکتے تھے، لیکن مولا نے یہی آیت پیش کی کہ جب زمین مردہ ہو جاتی ہے اس پہ پروردگار بارش برساتا ہے، زمین میں نئی زندگی آ جاتی ہے۔ مٹی اور پانی کا تذکرہ کیوں کیا؟ کسی اور کی بھی تو بات کی جا سکتی تھی، لیکن مولا کی زبان تھی، امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے۔ یہاں مولا جو کہا کہ زمین جب مردہ ہوتی ہے آسمان سے پانی برستا ہے تو اس میں نئی زندگی آ جایا کرتی ہے۔ اصل میں مولا نے ایک قانون ہمیں اس میں بتایا ہے۔ مولا بتا رہے ہیں کہ جب زمین مردہ ہو جائے تو اس پہ بارش برستی ہے تو اس میں نئی زندگی آ جایا کرتی ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہر چیز کی ابتدا کا نام ہے پانی، باقی تمام چیزیں اس کی شاخیں ہیں، اس کی برانچیں ہیں، اس کی فرع ہے، اس کی نقل ہے، اس سے نکلا ہوا ایک جز ہے۔ جب اس میں زندگی کے آثار کم ہو جاتے ہیں، جب اس میں مردگی آنا شروع ہو جاتی ہے تو اللہ بارش برساتا ہے۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، کوشش کروں گا جو نقطہ میرے ذہن میں ہے میں بچوں تک بھی پہنچا سکوں تاکہ ان سے بھی دعا حاصل کر سکوں۔ جب زمین مردہ ہوتی ہے آسمان سے بارش آتی ہے، زمین میں زندگی آ جاتی ہے۔ میں وہ نہیں کہوں گا کہ جتنی بارش آتی ہے اتنا پانی زیادہ آتا ہے، میں اس جانب نہیں بڑھ رہا، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے یہ کیوں کہا؟ دیکھیے اس لیے کہ پانی ہے اصل، باقی تمام چیزیں ہیں اس کی فرع۔
اب مولا فرما رہے ہیں کہ جب کبھی فرع میں، جب کبھی اس کے جز میں زندگی ختم ہونے لگے، اسے اس کی اصل سے ملا دیا جائے، اس کو اس کی اصل سے ملا دیا جائے، اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ یعنی ایک قانون ہمارے سامنے آ گیا کہ جو کوئی بھی اصل رکھتا ہے، جس کے پاس اصل ہے، اگر اس میں مردگی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، کسی چیز کا فقدان ہے، اس کو اس کی اصل سے ملا دے، اس میں نئی زندگی آ جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں جب بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ میرے قریب رہیے گا، کیونکہ بہت سارے مسائل کو حل کرنا ہے، اور میں جانتا ہوں جس جگہ میں پڑھ رہا ہوں ماحول کیا ہے وہاں کا، لہٰذا ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ آپ ہر جگہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے اپنے گھر میں علی علی شروع کر دیتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے امام حسین کا نام لیتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے سید الساجدین کا نام لیتے ہیں، کسی کے ہاں اولاد نہیں باب الحوائج کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہم ہر دفعہ میں انہی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، ہر آسائش میں، ہر آسانی کے بدلے میں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں بھی ہمارے پاس وقت زیادہ ہے جو ہر وقت ہم ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یا ہم ذکر کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کا ذکر سن کے مر جاتے ہیں؟ کیا ہم انہیں ڈرانے کے لیے، کیا ہم ستانے کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں؟ بھئی ایسا نہیں ہے، نہ ہمیں کسی سروکار ہے، نہ ہمیں کسی سے غرض ہے، ہم تو اپنے مطلب کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے سال کا آغاز ہی ان کے ذکر سے کر کے دنیا کو بتا دیا ہے۔ دیکھو قرآن بتا رہا ہے کہ جب کوئی اپنی اصل سے مل جاتا ہے، اگر اس میں مردگی ہو زندگی آ جاتی ہے، اس میں مشکل ہو اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ تو وجہ یہ ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، حدیث کو بیان کروں گا اور نتیجہ دینا چاہوں گا۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جب انوار محمد و آل محمد علیہ السلام کو خلق کیا، اللہ نے ان کی جو مٹی بچ گئی تھی، اس بچی ہوئی مٹی سے علی کی شیعوں کی روحوں کو خلق کیا۔ اہل بیت کی بچی ہوئی طینت سے، اس بچی ہوئی مٹی سے اللہ نے ہم سب کی ارواح کو خلق کیا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری اصل ہے محمد و آل محمد، اور ہم ہیں ان کی فرع۔ وہ ہماری اصل ہے، ہم ان کی فرع ہیں، ہم ان کی شاخ ہیں۔ تو ہم یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں سال گزر گیا ہے، جسم میں وہ ایمانی حرارت نظر نہیں آ رہی ہے، دن گزر رہے ہیں، بدن میں وہ تازگی نہیں آ رہی ہے، تو ہم اہل بیت کا ذکر کر کے اپنی فرع کو اصل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ جیسے زمین پانی سے مل کے اس میں نئی زندگی آ جاتی ہے، ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اصل سے ملاتے ہیں، ہمارے ایمان میں جو کمیاں ہوتی ہیں اس میں نئی زندگی آ جایا کرتی ہے۔